ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس زمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکے۔ بیان ہوا کہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت سید الشہداء کی تحریک کا تسلسل ہے کہ ہم اس میں شرکت کر کر، اس کو برپا کر کر، مجالس عزا کو منعقد کر کر، جلوسائے عزا کو نکال کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس لشکر کے ایک ادنا سپاہی ہیں، اور اس چیز کا ہمیں اس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے کا امام اس لشکر میں ہمارا شمار کر دے، اور یہ طلب حقیقی ہے، یہ ایک فرضی کوئی داستان نہیں ہے، کوئی ایک خیالی باتیں نہیں ہیں کہ ہمیں اس طرف، یعنی ہم ایسی دعا مانگ رہے ہیں جس کا کوئی حقیقت سے رابطہ نہیں ہے، ہم ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی آج موجودہ کوئی عملی مثال نہیں ہے۔ لہذا جب ہم گواہی دیتے ہیں زیارات کے اندر، ہم یہ کہتے ہیں کہ انی حلب لمن حاربکم، ہم کہتے ہیں کہ اے مولا فمعکم معکم لا مع عدوکم، اے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ اس بات کا جہاں اقرار ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ آپ کا دشمن موجود ہے، اور جب آپ کا دشمن موجود ہے تو اب میری جنگ اسی سے ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ لہٰذا انسان متوجہ رہے کہ اس تحریک کا حصہ ہے، اس تحریک کا رکن ہے
کہ جس تحریک کے فضائل و مناقب ہم آج سنتے آ رہے ہیں، یہ آسان منزل نہیں ہے، یہ کوئی کم منزل نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بلند تصور کرے کہ کہہ سکے یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس کہنے کے لیے جرأت چاہیے، اس کہنے کے لیے ایمان چاہیے کہ انسان کو یقین ہو اس ہدف پر، مقصد پر کہ جس کی خاطر حسین ابن علی نکل رہے ہیں۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ کس خاطر نکل رہے ہیں تو اب اس ہدف کی جانب خود بھی قدم بڑھائے۔ دیکھیں جب بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے، ولید کے دربار میں وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، بارہا تکرار ہوا، جب اپنی حقیقت بتائی، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اور اس کے بعد یزید کے بارے میں بتایا کہ فاسق ہے، فاجر ہے، معلن بالفسق ہے، شرابی ہے، اور پھر کیا فرماتے ہیں وقاتل نفس المحترمہ۔ ایک صفت یزید کی کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ناحق قتل کرنے والا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تم بھی دیکھنا، ہم بھی دیکھیں گے، صبح ہونے دو، اینا احق بالخلافت والبیعہ، کون خلافت و بیعت کا حقدار ہے، صبح اعلان ہوگا۔ دیکھیں بتا رہے ہیں، جب صفت یزید بیان کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ میرے مد مقابل کون ہے۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر مجلس سید الشہداء میں نہ کیا جائے۔ انسان تصور کرے کہ جب مظلوم کربلا، کہ جس کی مظلومیت کا درس اور اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ وہ استعارہ قرار پا رہا ہے کائنات کے لیے، اگر اس کے ذکر سے بھی انسان اتنا شعور حاصل نہ کر سکے کہ وہ وصیت جو ہمارا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر کے جا رہا ہے، ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند، کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ سید الشہداء جب مدینہ سے نکل رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ یزید کون، یزید کی صفات کیا ہیں، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا، میں اس کے خلاف خروج کر رہا ہوں، میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ تو اب اگر ہمارا یقین ہے کہ یہ عزاداری تسلسل ہے سید الشہداء کی تحریک کا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ظلم کے خلاف سب سے زیادہ صدائے احتجاج بلند کرنے کی ذمہ داری عزاداران سید الشہداء کی بنتی ہے۔ اور یہ مقام جب ذکر ان کا کیا جا رہا ہے تو ان کی تعلیمات کو بیان کرنا ذمہ داری ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ذمہ داری ہے۔ جس طرح بیان ہوا، انسان کو خداوند متعال نے یعنی جب خلق کیا، جب اس زمین پر بھیجا، جب اس کو شکم مادر سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس کو کان دیے کس لیے؟ تاکہ ان کو سنے، اس کو آنکھیں دی کس لیے؟ تاکہ ان کو دیکھے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ وہ کیا انہوں نے کیا کیا، کیا مقاصد بیان کیے، کیا پیغام دیا، کیا عمل انجام دیا، تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی اتباع کرے۔ ان کو امام ہدیٰ قرار دیا گیا، ان کو اس کے لیے وہ شخصیت قرار دی گئی کہ ان کی اتباع کر کر یہ اپنے آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے، اور یہ اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ پوری دنیا خاموش ہے، ہونے دے۔ اب کربلا کے وقت، سید الشہداء کے قیام کے وقت مگر سارے بول رہے تھے، اصحاب موجود تھے، مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد موجود تھی، تابعین کی تعداد موجود تھی، اور وہاں پر بھی مشورہ دینے والے سید الشہداء کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ بھی دوسروں کی طرح بیٹھ جائیں۔ بیعت کا تقاضا ہے نا، ایسے مقام پر چلے جائیں۔ دیکھیں اگر ہم واقعے کی صحیح تحلیل کر سکیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بعض دفعہ شبہات ایسے آ جاتے ہیں، بھائی بیعت طلب نہیں کرتا یزید تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سید الشہداء کے پاس راستہ موجود تھا کہ بیعت بھی نہ کریں اور قیام بھی
نہ کریں. مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا, اے حسین مدائن چلے جائیں, اے حسین ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ یہ آپ تک نہ پہنچ سکیں, فلاں مقام پر آپ کے جاننے والے, آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, وہاں چلے جائیں, ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں, کچھ عرصے میں مضبوط ہو جائیں. جب آپ کا لشکر تیار ہو جائے, جب آپ کے اعوان و انصار آمادہ ہو جائیں, ایک تعداد آپ کو مل جائے, اس کے بعد کریے گا قیام. دیکھیے اس وقت بھی یہی مشورے, یہی باتیں اس وقت بھی جاری تھی. لیکن کربلا استعارہ ہے حق و باطل کے درمیان جنگ کا, لہذا جب کہیں ظالم و مظلوم کی بات آئے گی تو سب سے پہلے جو چیز یاد آئے گی وہ کربلا ہے. جب کہیں حق و باطل کا معرکہ ہوگا تو جو چیز سب سے پہلے یاد آئے گی وہ کربلا ہے. لہذا آج یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مثلاً فلسطین میں ناصبی ہیں, ہوں گے, ہمارے یہاں نہیں ہیں, کم ہیں, یہ چلتے پھرتے اتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کتنی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں. اب کوئی کہنے لگ جائے کہ بھائی کیونکہ پاکستان میں مثال کے طور پہ اگر کسی کو مظلوم قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو مظلوماً اسیر کیا جا رہا ہے, تو بھائی یہاں پہ نازبی ہیں, اس وجہ سے خاموش ہو جاؤ. نہیں, ہر دور میں ہر جگہ شیطانی صفت افراد موجود ہیں اور اللہ کے دین کے ماننے والے بھی موجود ہیں. لہذا وہاں شہداء کی آپ وہ تعبیرات, وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے حسینی زندگی گزارنی ہے, اور اگر ہم قتل کر دیے جائیں تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جناب زینب کی سیرت پر عمل کرو. یہ کہنے والا ناصبی ہو سکتا ہے, انسان تصور کرے. یعنی جب ایک کمانڈر یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو ہم مر جائیں, ہمارے بچے مر جائیں, ہمارے گھر مسمار کر دیے جائیں, لیکن جان لو ہمارے مد نظر کربلا ہے, ہم تمہارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. یہ کہنے والا ناصبی ہو سکتا ہے, یہ کہنے والا اہل بیت کا دشمن ہو سکتا ہے, یہ کہنے والا یزید کا پیروکار ہو سکتا ہے, جو حسین کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, جو کربلا کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, جو جناب زینب کبریٰ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. اور اگر یہ مجالس نہ ہوتی, اگر یہ مظلوم کی حمایت نہ ہوتی تو یہ پیغام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور اب ان کے ذریعے کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے, کیونکہ جانتے تھے کربلا کیا ہے. سید الشہداء کا نام سنا, اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہے دنیا اس ظلم کے معیار کے اوپر, دیکھ رہی ہے حق کون ہے, باطل کون ہے. لہذا سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہماری بنتی ہے. اے ولید, ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. یزید کون؟ یزید معلن بالفسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا صبح ندو ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعہ. کون خلافت کا حقدار ہے؟ حسین پہلے دن مدینے سے نکل رہے ہیں, اعلان کر کے نکل رہے ہیں, دیکھو میں وہ ہوں جسے اللہ نے اس زمین پر خلیفہ قرار دیا, میں وہ ہوں جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا. بیعت کا میں حقدار ہوں کہ میری بیعت کی جائے, نہ کہ مجھ سے بیعت طلب کی جائے. اب یہ مقام ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پہ اپنی ذات کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, نہیں. انسان کی ہدایت ان کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے, کوئی اور نہیں آ سکتا ان کی جگہ پر. یہ وہ معرکہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آئے گھر پر مختلف افراد آتے تھے, مدد طلب کرتے تھے, سائل آتے تھے, اور وہ فضائل آپ نے سورہ دہر کے سنے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ اس حال میں حُبِّهِ کی ضمیر یعنی یہ جو ہی ہے یہ پلٹتا ہے خود طعام کی طرف. آپ مفسرین کے ان بیانات کو دیکھ لیں. شکریہ. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ بآواز بولو. آپ مفسرین کے بیانات کو دیکھیں, مفسرین بیان کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس حال میں کہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی, یہ بھوکے تھے, اضافی نہیں دیا. جو ان کی نیڈ تھی, جو ان کی ضرورت تھی, یہ بھوکے رہے, اپنا حق دوسروں کو دے دیا, اور خود بھوکے نہیں رہے, بچے بھی بھوکے رہے.
ان کی کنیز بھی بھوکی رہی اور اپنا حق دوسروں کو عطا کر دیا. ایک یہ حق ہے. آیا اس طرح کا معاملہ ہے, امام کہہ دیتے کہ بھائی چلو تم لوگ چاہ رہے ہو مثلا خلافت لے لو تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں, مانگ رہے ہو نا ایک چیز, دے دیتے ہیں. آیا معاملہ اتنا سادہ ہے؟ نہیں, بیان کر رہے. دیکھو اینا احق بالخلافہ, کون خلافت کا حقدار ہے کل معلوم ہوگا. دیکھیں اس کی مثال کے ساتھ میں اس چیز کو واضح کروں. آپ جائیں ایک ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جب آپ پہنچیں تو ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے صبح سے شام تک اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا ہے, علاج کر رہا ہے. یہ صبح سے شام تک جو بیٹھ رہا ہے یہ ایک عام سادی سی کرسی پر بیٹھے گا تو اس کی کمر میں درد شروع ہو جائے گا. کیا کرتا ہے, یہ اپنے لیے آرام دہ کرسی رکھتا ہے. مریض جو آ رہے ہیں ان کے لیے سادی سادی کرسیاں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آنا ہے, 5 منٹ بیٹھنا ہے, اس کے بعد چلے جانا ہے, علاج کرانا ہے, چلے آنا ہے, دوا معلوم کرنی ہے, چلے آنا ہے. یہ ڈاکٹر اب اپنی آرام دہ کرسی کو چھوڑ کر سادی کرسی پہ بیٹھے, مریض کو آرام دہ کرسی پر بٹھا دے. آپ کہیں گے بڑا ایثار کیا, اس کا حق تھا, اس کو ضرورت تھی. صبح سے شام تک بیٹھ رہے ہیں, جو سامنے والا آ رہا ہے وہ تو 5 منٹ کے لیے آ رہا ہے, وہ 10 منٹ کے لیے آ رہا ہے. اس کو اس چیز کی ضرورت تھی, اس کے باوجود اس نے ایثار کیا اور اس آرام دہ کرسی پر ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا کہ شاید بہت لازمی نہیں تھا کہ اس کو یہ کرسی عطا کی جائے. اس نے ایثار کیا, اس کی تعریف کی جائے گی, اس مرحلے پر تو تعریف کی جائے گی. لیکن اگر یہ ڈاکٹر اس مریض سے یہ بھی کہہ دے کہ دیکھو اب تم کرسی پر بیٹھ ہی گئے ہو تو ایسا کرو تم میری جگہ علاج بھی کر دینا, بھئی یہ حق تھا میرا کہ میں علاج کروں, یہ علاج بھی تم کر دینا. جس طرح کرسی تم نے لے لی آرام دہ, یعنی میں نے دے دی تمہیں, تو آج ایسا کرو کہ اب جتنے مریض آئیں تم ان کا علاج بھی تم کرنے لگ جاؤ. یہ حق میں اپنی طرف سے تم کو دے رہا ہوں, میں اپنے حق سے بری الذمہ ہوتا ہوں. یہاں پر تعریف کی جائے گی یا مذمت کی جائے گی؟ کہا یہ بے عقلی والا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو یہ کرسی دے رہے ہو جب تک صرف آرام کا مسئلہ تھا تو یہ تمہارا حق تھا, لیکن اب یہ آرام کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ تم حق اپنا دینا چاہ رہے ہو, یہ حق کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اگر اس ذمہ داری پر کوئی نااہل شخص بیٹھ گیا تو تم قصوروار ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر اہل غیر کو یہ حق سونپ دیا جائے, ہر لا علم شخص کو یہ حق سونپ دیا جائے. لہذا اہل بیت کی زندگی کے اندر بھی ہمیں 2 حق نظر آتے ہیں. ایک وہ حق جو صرف حق ہے, ذمہ داری نہیں ہے. اہل بیت بھوکے رہے, دوسروں کو کھلایا, اپنے پاس کچھ نہ رکھا, دوسروں کو عطا کیا. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک باغ کے لیے آئی, نہیں, مسئلہ باغ کا نہیں تھا, مسئلہ باغ کا نہیں تھا, مسئلہ ہدایت انسانی کا تھا. اگر اس وقت اس مسئلے پر کمپرومائز کر لیا جاتا, جیسا امت نے ساتھ نہیں دیا, امت نے کمپرومائز کر لیا, اگر اس وقت جناب زہرا بھی خاموش رہتی تو حق و باطل کا فیصلہ تاریخ کے اندر ممکن نہیں تھا. بیان کرنے جا رہی ہیں, لوگوں کو واضح کرنے جا رہی ہیں کہ دیکھو کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, کس کا حق ہے اور کون غاصب ہے. مسئلہ باغ کا نہیں تھا. اگر باغ کا مسئلہ ہوتا انہوں نے اپنے لیے رکھا کیا؟ اہل بیت نے اپنے لیے رکھا کیا تھا؟ باغ کے اندر سے بھی جتنے منافع ان کو حاصل ہوتے تھے یہ سب کے سب دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا, کیوں باغ مانگنے جا رہی ہیں؟ مسئلہ اس ذمہ داری کا تھا. اے ولید صبح ہونے دو, تم بھی دیکھنا ہم بھی دیکھیں گے. اینا احق بالخلافت والبیعہ. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں اس منصب کا اہل قرار دیا ہے, ہمیں اس حال میں خلق کیا ہے کہ ہم ان تمام اسرار عالم کو جانتے ہیں. ہمیں روح کائنات قرار دیا, ہمیں جان عالم قرار دیا, ہمیں تسلط عطا کیا اس کائنات کے اوپر کہ ہم سے زیادہ کوئی اس کائنات کا واقف نہیں ہے. ہمارے علاوہ تو کوئی تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا نہیں سکتا. ہم ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں, یہ استعداد رکھتے ہیں, یہ قوت رکھتے ہیں کہ انسانیت کو اسفل السافلین سے نکال کر اعلیٰ علیین تک پہنچا دیں. لہٰذا یہاں پر کمپرومائز
نہیں کیا جا رہا. جب قیام کیا، البتہ یہاں پر ایک بحث ہے، انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی بیان ہوگا کہ امام کا آیا مقصد یہ خلافت تھی اس قیام کا؟ اگر یہ تھی تو یہ ظاہری طور پر حاصل نہیں ہوا، امام کو یہ خلافت تو نہیں ملی. لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ انسان وہ اپنے ذہن میں رہے، وہ لقائے پروردگار عالم اور خود ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کی معیت اختیار کرے اسے بھی یہ عرش تک پہنچا رہے ہیں. جب معاملہ یہاں تک آ گیا، اب وہ واقعات، وہ باتیں جو گزشتہ ایام کے اندر تکرار ہوئیں، بیان ہوئیں. خداوند متعال نے امتحان لیا حضرت آدم کا اسماء الہی سے. کیا بیان ہوا روایت کے اندر؟ کل آپ کے سامنے جناب حبیب کی وہ روایت کہ حسین آپ قبل از خلقت آدم کیا تھے؟ اے حبیب، ہم اشباہ نور تھے کہ جو عرش الرحمن کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور ہمارا کام کیا تھا؟ ہم وَنُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ التَّسْبِيحَ وَالتَّمْحِيدَ وَالتَّمْجِيدَ، ہم سکھا رہے تھے ملائکہ کو کہ لا الہ الا اللہ کیسے کہنا چاہیے، الحمدللہ کیسے کہنا چاہیے، سبحان اللہ کیسے کہنا چاہیے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. سید الشہداء ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا. رسول اللہ کے صحابی ابی بن کعب رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں. رسول اللہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہا یا ابا عبداللہ مرحبا یا زین السماوات والارض، اے حسین، اے آسمانوں زمینوں کی زینت تم پر سلام، مرحبا. ابی بن کعب موجود ہیں، صحابی ہیں، اور ان ایرے غیرے افراد کی طرح نہیں ہیں جو خالی اس وقت موجود تھے، نہیں، علم رکھتے تھے، معرفت رکھتے تھے، قرآن کا علم رکھتے تھے. لیکن یہاں سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے، اے رسول اللہ، کیسے ممکن ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی، اب یہ خود علاوہ، یہ ہمارے لیے حل ہونا چاہیے کہ آیا یہ واقعاً علاوہ ہے، یعنی رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں؟ آپ کے سامنے وہ روایات ذہن میں رہیں جو گزشتہ چند دنوں میں بیان ہو. لیکن وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ کوئی زینت آسمان و زمین قرار پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید الشہداء کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ بیان کرتے ہیں، اے ابی، حسین وہ ہیں کہ جو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے لیے واضح اور معروف ہیں. اے ابی، یہ حسین ہے. اور یہاں اب انسان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ زمین والوں کے لیے معروف نہیں ہے، وہاں زیادہ معروف ہیں، وہاں زیادہ فضائل ہیں، وہاں زیادہ مناقب ہے، یہاں نہیں ہے. نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین پر اتنی وسعت نہیں ہے، زمین کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ حسین کی معرفت رکھ سکے. یہ عرش الہی ہے جو حسین کو جانتا ہے. اے حبیب، اے ابی، حسین زینت آسمان و زمین ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ اگر حسین نہ ہو تو نہ یہ آسمان دیکھنے کے قابل ہے اور نہ یہ زمین رہنے کے قابل ہے. آسمان والوں کے لیے ہدایت حسین، زمین والوں کے لیے نجات حسین. اگر انسان کی یہ چیز سمجھ آ جائے تو اب انسان متوجہ ہوگا کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام کہ جو تجلی جمیع صفات الہی ہیں اس زمین پر، وہ کیا ہے؟ کہ وہ عرش معلی. یعنی جب مقایسہ کیا جائے تو ایک اور مثال میں یہاں پر واضح کروں، جب بات خلافت کی آ گئی، جب بات اللہ کی ولایت میں خلیفہ قرار دینے کی آ گئی، معیار کس کو قرار دیا گیا؟ علم کو. علم کی بنیاد پر خلیفہ قرار دیا جا رہا ہے. وہ واقعات آپ کے ذہن میں حضرت آدم کی خلقت کے. اب اس مقام پر کس کو خلیفہ قرار دیا جا رہا ہے؟ ایسا شخص ہونا چاہیے، ایسا باصلاحیت شخص ہونا چاہیے جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دے. اب اگر میں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں، کسی صاحب سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مثال کے طور پہ میری رہنمائی کریں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں، یہاں سے جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، پھر یہاں جانا ہے. میں کہوں آپ نے دیکھی ہے وہ جگہ؟ کہا نہیں دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے. کہا راستہ معلوم ہے؟ کہا نہیں میں کبھی اس راستے سے گزرا بھی نہیں ہوں. تو کوئی عاقل شخص اس انسان کی پیروی نہیں کرے گا.
کس کو ہدایت کا حق حاصل ہے؟ وہ جو عرش کو جانتا ہو، وہ جو عرش پر موجود ہو، وہ جو عرش سے واقف ہو تو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے کر جائے گا۔ جو خود اسفل السافلین پر موجود ہے وہ تمہیں اعلیٰ علیین تک نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا کائنات کے اندر واحد یہ کہنے والا تمہیں علی ابن ابی طالب نظر آئے گا جو کہے گا اے لوگوں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب یہاں بھی یہ بات مد نظر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر کسی اور کی پیروی کرنے لگ جائے انسان، نہیں۔ امام بتا رہے ہیں دیکھو زمین کی حیثیت نہیں ہے، اس پسترین عالم کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ علی اس کے بارے میں گفتگو کرے۔ علی تمہیں یہاں سے اٹھا کر عرش تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، اور نہ انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ مثال کے طور پہ وہ جو جہاز کے روٹس ہوتے ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے، نہیں، بات کی جا رہی ہے عرش معلیٰ کی۔ کس عرش کی؟ کہ جس کے بارے میں ابی بن کعب کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابی، یہ حسین جو زمین سے زیادہ آسمان پر معروف و اکبر ہے، عرش الہی کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ یہ حسین ہے کہ جو سفینہ نجات ہے اور مصباح ہدیٰ ہے۔ لیکن یہ مقام، اب اس مقام پر حسین لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب اگر میں چھوٹے چھوٹے اہداف کے اندر پھنس جاؤں، چھوٹے چھوٹے معیارات کو اپنا ہدف مان لوں، چھوٹی چھوٹی منزلوں کو اپنا ہدف مان لوں، تو سید الشہداء نے کیا بیان کیا؟ من کان فینا باذلا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیر المعانا۔ اگر اس بلندی تک جانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، اگر اتنا بلند ہدف تمہارا نہیں ہے تو تم حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مثالیں آپ کے سامنے بیان کی، ایک شخص ہے سید الشہداء کے ساتھ ہوا سفر میں، کہا رسول کا نواسہ ہے، مدد کرتا ہوں۔ رسول سید الشہداء نے دعوت دی، سب کو دعوت دی، آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو بھی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پر آپ کی اس دعوت کو میں قبول کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ کہ میں جب تک آپ کے ساتھ ہوں، جب تک دیکھوں گا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوں، یعنی اگر میرے مدد کرنے سے آپ کو میں بچا سکوں، آپ کا دفاع کر سکوں تو میں مدد کروں گا، لیکن جب میرے ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، برابر ہے میرا ہونا نہ ہونا، تو پھر آپ مجھے میرے اوپر سے بیعت اٹھا لیں گے اور آپ چلے جائیں۔ اب دیکھیں پورے اختیار کے ساتھ آ رہا ہے، امامت ہدایت کر رہی ہے، لیکن انسان وہ ہدایت پائے گا جو اپنے اختیار کے ساتھ قدم بڑھائے۔ ہمارے ائمہ وہ نہیں ہیں جو ساحل پر پہنچانے کے بعد کشتیاں جلا دیں اور کہیں اب تو تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لہذا جنگ لڑو۔ نہیں، حسین وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کر اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اگر جانا چاہتے ہو، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے۔ یہ ہے سید الشہداء۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، چلے جانا جب دل چاہے، آ گیا۔ اب اس تمام سفر کے اندر یہ سید الشہداء کے ساتھ ہے، تمام سفر میں سید الشہداء کے ساتھ ہے، اس عشرے میں جن سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سید الشہداء کے ساتھ ہے، شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ ہے، ظہر عاشور سید الشہداء کے ساتھ ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اب اس احساس ہوا کہ اس کے ہونے نہ ہونا برابر ہے، یہ حسین کا دفاع نہیں کر سکتا، اب بچا نہیں سکتا، اب وہ مرحلہ آئے گا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ آ گیا سید الشہداء کی خدمت میں، کہا حسین یاد ہے وعدہ کیا تھا، کہا ہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن آدھا نے گھیرا ہوا ہے، کیسے جاؤ گے؟ کہا میں نے فلاں مقام پر پہلے سے اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، آپ کی اجازت ہے؟ حسین نے کہا ہاں میری اجازت۔ یہ شخص عصر عاشور سے کچھ لمحہ پہلے سید الشہداء کو چھوڑ کر مقتل میں چلا گیا۔ انسان تصور کرے بہشت کے اتنا نزدیک آ جانے کے بعد، کیونکہ ہدف وہ ہدف نہیں تھا جو سید الشہداء کا ہدف تھا،
مقصد وہ مقصد نہیں تھا، جان بچانا چاہتا تھا، محبت کرتا تھا سید الشہداء سے، لیکن ہدف وہ ہدف نہیں تھا جس کے لیے حسین نکلے تھے، مقصد وہ مقصد نہیں تھا جس کے لیے حسین نکلے تھے. اور جب وہ مقصد نہیں تھا تو اب اس مرحلے پر سید الشہداء کو چھوڑ کر چلا گیا کہ جنت چند قدم کے فاصلوں پر موجود تھی. انسان عبرت لے کربلا سے، بچا تو پھر بھی نہیں، مارا گیا، لیکن جنت کا وہ مرحلہ، وہ اعلیٰ علیین کی منازل، وہ منازل کے جمیع شہداء رش کرتے ہیں شہداء کربلا پر، شامل نہ ہو سکا. یا لیتنا کننا معا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن اے شیعوں، اے عزاداروں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان اتنا بلند ہدف نہ رکھے تو اب وہ سید الشہداء کی معیت کو اختیار نہیں کر سکتا. خداوند متعال نے انہیں امام ہدی قرار دیا، انہیں جان عالم قرار دیا، انہیں روح کائنات قرار دیا کہ تمام کائنات ان پر قربان ہو کر اپنے آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے. دیکھیں مثال دی جاتی ہے فقہ کے اندر کر پانی کی. کیا مثال ہے کہ اگر آپ کسی قلیل پانی کو پاک کرنا چاہیں، اب کر کیا ہوتا ہے یقیناً بڑے جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے کر پانی وہ پانی ہے کہ اس کی ایک ایسی کوانٹٹی ہے کہ جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے یہ نجاست اس کو نجس نہیں کر سکتی. قلیل پانی وہ پانی ہے کہ رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو، صرف نجاست اس سے متصل ہوئی یہ پانی نجس ہو جائے گا. فقہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ حکم یہ ہے کہ اگر قلیل پانی کو پاک کرنا چاہ رہے ہو تو اسے کڑ سے متصل کر دو. اگر تم نے اس کو کڑ سے متصل کر دیا تو اب یہ قلیل پانی قلیل رہے گا ہی نہیں. جب قلیل نہیں رہے گا تو نجس بھی نہیں رہے گا، مگر شرط وہی ہے کہ رنگ و ذائقہ تبدیل نہ ہو. اب انسان تصور کرے ایک ایسے بحر بیکراں کو کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی باؤنڈری نہیں، جو کہیں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب انسان اپنے اس نجس وجود کو اگر پاک کرنا چاہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ایک ایسے بحر بیکراں سے متصل کر دو، ایک ایسے بحر بیکراں میں اپنے آپ کو ڈبا دو، غرق کر دو کہ اب تمہارا وجود نہ رہے. تم جو کچھ ہو وہ اس بحر بیکراں کی ایک حصہ بن جاؤ، ایک قطرہ بن جاؤ. یعنی یہ پاک ہیں، یہ طاہر ہیں، لیکن یہ طاہر ہونے کے ساتھ ساتھ مطہر بھی ہیں. یہ خود بھی پاک ہیں، یہ پاک ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، یہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور جب یہ کسی کو پاک کر دیتے ہیں تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اب وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لیتا ہے. اور اب یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا، یہ سلسلہ اتنا چلے گا کہ جس طرح آج اس ظلم کا نظام دنیا پر قائم ہے، لوگ اتنے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے کہ اب حجت الہی کا ایسا ساتھ دیں گے کہ یہ دنیا عدل و انصاف سے پر کر دی جائے گی. اور یہ ذمہ داری اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ ہماری بنتی ہے. اہل بیت دیکھیں، جب اس جنگ کی بات آ رہی ہے، جب معرکے کی بات آ رہی ہے، تو اب یہاں پر لازمی نہیں ہے ذہن میں نہ آئے، آپ کے سامنے پہلے بھی وہ مطالب بیان کیے کہ جنگ سے مراد یا قیام سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تلوار اٹھائے، نہیں. فکری انحراف، فکری جنگ جس طرح آج جاری ہے اس کی نسبت سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بنیادی کام کریں. جنگ کے مختلف مراحل ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں. ہر مرحلے کے اندر امیر المؤمنین کے شیعہ کو سب سے آگے ہونا ہے. ہر نیکی میں، ہر قدرت میں، ہر اچھائی کے اندر سب سے آگے امیر المؤمنین کے شیعہ کو ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرما رہے ہیں کہ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی اصل ہیں. وفروعنا کل، ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. ہم اللہم
کہہ رہے نحن اصل کل خیر و فروعنا کل بر. دیکھو ہر اچھائی کی جڑ ہم ہیں اور ہر نیک کام، ہر نیکی، ہر اچھا عمل ہماری شاخ ہے. اور اس کے بعد وعدونا اصل کل شر، اور ہمارے دشمن ہر برائی کی جڑ ہیں. وفروعنا کل قبیح وفاحشۃ، اور ہر منکر، ہر برائی، ہر فساد، ہر فحشہ اگر معاشرے میں رائج ہے تو اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب ہمارے دشمن ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ کذب من زعم انہ معنا وہو متعلق بفروع غیرنا. دیکھو جان لو جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا نظر آئے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، انہ معنا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہو متعلق بفروع غیرنا، جبکہ جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ ہیں جو ہمارے دشمنوں سے صادر ہوئے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم ہر نیکی میں آگے رہیں. اس ولایت سے متصل ہونے کے بعد ولایت کے درجات ہمارے وجود کا حصہ بنیں. اس منبع علم سے متصل ہونے کے بعد ہم عالم بنیں، اور ایسے بنیں کہ دنیا کو بھی نجات عطا کریں. یعنی انسان نے خود سعادت تک نہیں پہنچنا، جیسا یہ تھے یہ چاہتے ہیں ہم بھی ویسے بن جائیں. یہ اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں ہمیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں ان کے ساتھ محشور ہوں. یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر ان کی صفات تجلی کریں. اور جو ان سے متمسک ہو گیا، جو ان سے جڑ گیا، اور جتنا یہ جوڑ مضبوط ہوا اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند ہمیں نظر آیا. یہاں تک کہ اتنا بلند مقام نظر آیا کہ ممکن نہیں ہوتا کہ پنجتن پاک کا نام لیا جائے زینب کبریٰ کا ذکر نہ ہو، حضرت ابو الفضل عباس کا ذکر نہ ہو، چہاردہ معصومین کا ذکر ہو رہا ہو، اور ان ذوات مقدسہ کا ذکر نہ ہو. اتنی غرق ہو گئی ہیں اس ولایت کے اندر کہ اب وہ کمالات جو ائمہ معصومین کے کمالات ہیں وہ ان میں تجلی پاتے ہیں. کیا کہا جناب امام سجاد نے کوفے کے بازار میں جب جناب زینب خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں؟ ایک مرحلہ وہ آیا، سید سجاد کہتے ہیں یا عمتی، اے پھوپھی جان، انتی عالمۃ غیر معلمہ. اے پھوپھی جان آپ وہ ہیں کہ جو ایسی عالمہ ہے کہ جس نے درس کسی سے حاصل نہیں کیا. یہ ہے زینب. دیکھیں آسان نہیں ہے نرغے آدا کے اندر خطاب کرنا، آسان نہیں ہے. بھوک و پیاس کے عالم میں تقریر کرنا آسان نہیں ہے. جس کے بچوں کو کربلا میں قتل کر دیا جائے اس کے لیے تقریر کرنا آسان نہیں ہے. سارا دربار زینب کے مقابل، سارا بازار زینب کے مقابل. دیکھیں لوگ خاموشی سے سن رہے ہوں، تقریر کرنا آسان ہے، لیکن جہاں کہیں پتھر برسائے جا رہے ہوں، کہیں توہین کی جا رہی ہو، کہیں ہلہلا کیا جا رہا ہو، آسان نہیں. اور پھر وہ مصیبتیں بھائی کا جنازہ دیکھ کر آ رہی ہیں زینب، بچوں کے لاشیں دیکھ کر آ رہی ہیں زینب. لیکن مقاتل کہتے ہیں کہ جب بازار کا ایک ایسا مرحلہ آیا، زینب کہتی ہیں اے لوگوں خاموش ہو جاؤ. خاموشی ایسی طاری ہو گئی کہ اونٹ کے گلے میں بندی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں. یہ ہے زینب کا علم، یہ ہے زینب کا مقام. آج اس بی بی کے بچوں پر گریہ کرنا ہے، اور عجیب مصائب ہیں اس بی بی کے کہ وہ بی بی جو ہر مقام پر حسین کا استقبال کر رہی تھی، ہر شہید پر گریہ کر رہی تھی، یہ بی بی اپنے بچوں کو نہ روئی. شب عاشور کل آپ کے سامنے بیان ہوا، دو گروہ موجود ہیں. ایک اصحاب کا گروہ ہے حبیب کے محور پر، اور ایک عباس بنی ہاشم کو جمع کیے ہوئے ہیں.
تیار کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں. وہاں حبیب اصحاب سے کہنے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو آل رسول میں سے کوئی آگے بڑھ جائے اور تم یہاں بیٹھے رہو. اصحاب تجدید بیعت کر رہے ہیں، تجدید وفا کر رہے ہیں. اور دوسری جانب عباس بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں. اور یہی وہ رات ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو کم سن ہو لیکن قربان ہو سکتے ہو، دیکھو کم سن ہو لیکن جب دین پر آنچ آ رہی ہو، جب تمہارے مولا کو تمہاری ضرورت ہے تو ہمیں اپنی ماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. حسین کے بچوں سے پہلے اے اون و محمد تم قربان ہونا. بچے وعدہ دے رہے ہیں ہاں ماں ایسی جنگ لڑیں گے کہ دادا جعفر طیار یاد آ جائیں گے ان لہینوں کو. روز عاشورا آیا، ایک ایک کر اصحاب اپنے وعدے کے مطابق جاتے رہے. اور اب وہ مرحلہ آیا کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوان خوش و خرم ایک خوشی کی حالت میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں کہ اب ہماری باری آ گئی، اب ہمیں قربان ہونا ہے. انسان تصور کرے اس منظر کو، ارے کہیں علی اکبر عباس کے گلے لگ رہے ہوں گے، کہیں اونو محمد قاسم کے گلے لگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے یہ جوان کہہ رہے ہوں گے ارے پہلے ہم جائیں گے، ارے آپ امام کی اولاد ہے، ہم ماموم ہے، ہم پہلے قربان ہوں گے. ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہا ہوگا ارے تم چھوٹے ہو، تم بعد میں جانا. چھوٹے نے جواب دیا ہوگا اے بھائی کیوں نہ ایسا ہو کہ ساتھ ماموں کے دفاع کے لیے جائے. ہاں وہ وقت آیا، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان خود کو قربان کرتے گئے. اب وہ مرحلہ آیا، حسین کی بارگاہ میں دو نوجوان آتے ہیں. اے ماموں جان ارے ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے. حسین کیسے اجازت دے؟ ارے زینب کی اولاد ہے، زینب کے فرزند ہے. حسین نے سر جھکا لیا، اجازت نہیں دیتے. بچے مایوس ہو کر ماں کی خدمت میں آئے. اے اماں جان ارے ماموں اجازت نہیں دے رہے، سب ایک ایک کر مقتل میں جا رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں مل رہی. شاید زینب نے کہا ہو ارے جاؤ ماں فاطمہ کا واسطہ دینا. اب وہ منظر آیا، بچے حسین کی خدمت میں آئے. اے ماموں جان ارے نانی فاطمہ زہرا کا واسطہ ہماری ماں کی جانب سے قربانی قبول کرے. حسین نے کہا اے بہن، زینب کو بلایا. اے بہن ارے شاید عبداللہ راضی نہ ہو. جناب زینب کہتی ہیں اے بھائی ارے عبداللہ نے کہا تھا کہ جب یہ وقت آئے حسین کو میرے بچوں کی ضرورت پڑے ارے میرے بچوں کو حسین پر فدا کر دینا. حسین نے اجازت دی. بچے مقتل میں گئے، ایک ایک کر اپنا تعارف کراتے جاتے. محمد ادھر جنگ لڑتے جاتے اور ایک جانب جنگ لڑتے جاتے، کوشش کرتے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ارے وعدہ کیا تھا جب میدان میں ساتھ آئے ہیں تو نانا کی خدمت میں ساتھ پہنچیں گے. ایک مرحلہ وہ آیا، محمد زمین پر گرے، حسین لاش محمد پر پہنچے، اور اپنے ماموں کے ساتھ بھائی کے لاشے پر پہنچے. اے بھائی تھوڑا صبر کر جاؤ، ارے میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. دوبارہ رجز پڑھنا شروع کیا. اگر نہیں جانتے تو جان لو، ارے میں جعفر طیار کی نشانی ہوں، ایسی جنگ لڑوں گا دادا جعفر طیار یاد آ جائیں گے. ہاں بچوں نے جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی کہ اب اون بھی ایک مرحلہ وہ آیا جب گھوڑے سے زمین پر گرے، ماموں کو صدا دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین بچوں کے لاشے پر آئے، ایک ہاتھ سے اون کا لاشا اٹھایا، ایک ہاتھ سے محمد کا لاشا اٹھایا. ارے کم سن بچے ہیں لیکن نہ جانے کیا ہوا ان کے لاشوں کے ساتھ. مقاتل کہتے ہیں حسین دونوں لاشوں کو سینے سے لگا کر خیمے کی جانب جا رہے ہیں، بچوں کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے.
حسین خیمے پہنچے، ارے اب وہ منظر دیکھا، ساری بیوی آ گئی، لیکن وہ بیوی جو سب سے پہلے لاشیں لینے میں حسین کا استقبال کرتی تھی اب نظر نہیں آ رہی۔ ارے وہ بیوی جو اکبر کے لاشے پر حسین کے ساتھ ساتھ مقتل میں آ گئی، وہ بیوی نظر نہیں آ رہی۔ ارے یہ لاشیں کس کو دے؟ ایک دفعہ بیویوں نے دیکھا، ارے ان بچوں کا وارث کون ہے؟ ایک ماں ہے جو سجدے میں پڑی گریا کر رہی ہے، اے اللہ ارے ماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میری قربانی قبول کر۔ ابھی وہ دعا جاری تھی، ایک مرتبہ خواتین آئی، اے بی بی محمد آئے ہیں۔ بی بی شاید تڑپ گئی ہو، ارے قربان ہونے بھیجا تھا، یہ پلٹ کر کیسے آ گئے؟ تسلی دی گئی، بیان کیا گیا، ارے حسین آپ کے بچوں کے لاشیں لائے۔ جیسے ہی زینب نے بچوں کے لاشوں کو دیکھا دوبارہ سجدے میں گر گئی، اے اللہ تیرا شکر مجھ سے اس قربانی کو قبول کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے، بالخصوص ملت فلسطین کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے، ان کو محاذ پر کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار، تکفیریت و ناسبیت کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، خداوند متعال ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، پیاسے کا بے وطن کا، پیاسے کا بے وطن کا، شہ مشرقین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی، رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی، تشریف لائیں فرشے، تشریف لائیں فرشے، عزا شہ کا بچھ گیا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین، مظلوم کے غم میں ہوئی مغموم خدائی، پھر پیاسوں کے پھر نام کے پیاسوں کے سبیلیں ہیں لگائیں، گھر گھر میں ہے حسین کی، گھر گھر میں ہے حسین کی غربت کا تذکرہ ہے، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا